السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کاروبار کیا، اس میں نقصان ہو گیا، دکان بنائی، اسٹور بنایا، نقصان ہو گیا، فیکٹری لگائی، نقصان ہو گیا، کارخانہ لگایا، اس میں نقصان ہو گیا۔ تو جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک کاروبار میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہ گارنٹی شدہ بات ہے۔ ایک ایسا تاجر آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسے تاجر کا ایڈریس دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، آپ کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ اس کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ کون سا کاروبار ہے؟ کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ میرے بھائی، آپ اپنے اللہ کے ساتھ کاروبار کریں، اللہ کے ساتھ کاروبار کریں، اپنے اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو 10 گنا، 20 گنا، 70 گنا، 700 گنا آپ کے خلوص کے اوپر، آپ کی نیت کے اوپر اللہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ جو بھی کاروبار کریں، دکان بنائیں، کاروبار کریں، فیکٹری، کارخانہ، جس قسم کا بھی کاروبار کریں، بشرطے کہ کاروبار جائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو سودی کاروبار شروع کر لیں، قسطوں کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں اور کو سودی کاروبار کریں۔ جائز کاروبار ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ڈیلی بیس پہ اللہ کا حصہ نکال کر سائڈ پہ رکھیں کہ آج میں نے 50 روپیہ، 100 روپیہ کسی مدرسے میں دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی یتیم کو دینا ہے، کسی مسکین کو دینا ہے۔ اللہ کا حصہ نکال کر رکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا حصہ نکالتے جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں، اور پھر دیکھ کہ اللہ تمہیں کیسے اس کو زیادہ کر کے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ کیسے تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ ذرا عمل تو کر کے دیکھ۔ وہ ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، واللہ عالم ٹھیک ہے یا کوئی بناوٹی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں بھی کسی کے لیے کوئی سٹوری ہو، کوئی حکمت ہو، لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ 100% سند کے ساتھ صحیح ہوگا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، تو کوئی غریب بندہ ان کو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہو، تو میں روزانہ فاقوں کی زندگی گزار رہا ہوں، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو اللہ سے کہہ دو کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے، تاکہ جو میری 4 دن کی زندگی ہے میں اس کو خوش حرم گزار سکوں، اپنی صحیح طریقے سے گزار سکوں۔ یہ جو تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، اس سے تو میری نجات ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کر کہا، اور اللہ نے اس کو جو اس کی دولت تھی ساری، اس کو جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا رزق، اللہ نے اس کو دے دیا۔ کچھ ماہ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے، تو دیکھا کہ وہ وہاں پر دیگیں پک رکھی ہیں، لوگ کھانا کھا رکھے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ تو پتہ کیا ہے کون شخص ہے جو دیگیں پکا رکھا ہے، لوگوں کو کھلا رکھا ہے؟ تو فرمایا فلاں بندہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ تو بڑا غریب تھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے جا کر اللہ سے پھر عرض کی کہ اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ، وہ تو بڑا غریب تھا، تو آج اس کے گھر کے باہر دیگیں پک رکھی ہیں، لوگ کھانے کھا رکھے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا موسیٰ، اس نے مجھ سے رزق مانگا تھا، جو اس کی قسمت میں لکھا تھا میں نے سارا اس کو ایک ہی دفعہ دے دیا،
اور جو اس کو ضرورت تھی اس نے رکھ لیا، بقایا وہ اس نے میرے راستے پہ خرچ کر دیا، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کا رزق ہی میں اس کو بڑھا کے دے رکھا ہوں، وہ خرچ کرتا جا رکھا ہے، میں پھر بڑھا کے دے دیتا ہوں، وہ پھر خرچ کرتا ہے، میں پھر اور بڑھا کے دے دیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے یہ سارا جو سلسلہ ہو رہا ہے۔ واللہ عالم بمرادہ، یہ واقعہ غلط ہے یا صحیح ہے برکیف ایک سبق کے طور پر میں نے آپ سے بیان کر دیا ہے۔ تو اس بات کا تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق بڑھتا ہے، دولت کم نہیں ہوتی، دولت بڑھتی ہے، بشرطے کہ اس کو کسی کاروبار میں انویسٹ کریں ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ صبح 500 روپیہ مسجد کے گلے میں ڈالیں، مدرسے کے گلے میں ڈالیں، اور اب ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں سارا دن کہ اللہ کو 500 روپیہ دیا ہوا ہے، اب اللہ نے اس کو کئی گنا ڈبل کر کے مجھے لٹانا ہے، تو اسی کو میں خرچ کروں گا۔ اور نہیں بھائی، اس کو لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ کام کریں گے، کوئی کاروبار کریں گے۔ اللہ نے یہ جو دنیا کا سلسلہ بنایا ہے، جو دنیا کے ثواب ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ ہی وابستہ رکھا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کو بھی نہیں دیتے۔ آپ کاروبار کریں گے، اللہ اس کاروبار میں نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو نقصان سے بچا لے گا، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو یہ کاروبار آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کر کے دیکھیں، انویسٹمنٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔